وخير ناصرين ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہاں، اب اس درس کا آغاز ہو رہا ہے مانوس الفاظ اور نئے الفاظ، یعنی وہ الفاظ کہ جن سے آپ پہلے آشنا ہو چکے ہیں، جن کے معنی اور مفاہیم پہلے بتائے جا چکے ہیں، اور جو نئے کلمات نئے الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے معانی سے مفاہیم سے آپ کو آشنا کرائیں گے۔ پہلے آپ سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے کے دروس میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے کسی بھی ساتھی یا گھر والے سے مدد لے کر کے کیا ہے ان کے ساتھ مباحثہ کریں، سبق کو پڑھیں اور سبق پہ غور کریں، ٹھیک، تاکہ سبق پہ عبور حاصل ہو سکے، آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کن الفاظ سے آپ مانوس ہیں، کن الفاظ کے معانی آپ جانتے ہیں، اور کون سا نیا کلمہ آیا ہے کہ جن کا معنی آپ نہیں جانتے یا جانتے ہیں، جو بھی ہو یہ مشخص ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ جب تک کہ آپ مباحثہ نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ غور سے مطالعہ نہیں کریں گے، کیسے اندازہ ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ مانوس ہے آپ کے لیے، کون سا نیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے یہاں پر یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں، مانوس الفاظ اور ان کے معنی، اور پھر نئے الفاظ اور ان کے معنی، دونوں کو کالم بنا کر کے درج کر دیا گیا ہے۔ پہلے کالم میں مانوس الفاظ، مانوس الفاظ میں یہاں 4 الفاظ ہیں۔ سلام، جس کا معنی ہے سلام، سلامتی، امن۔ سلام یعنی وہی سلام، سلامتی، امن۔ طلوع، طلوع ہونا، نکلنا، باہر آنا، ٹھیک۔ غروب، غروب ہونا، ڈوبنا۔ مرسلین، رسول کی جمع، پیغمبر، بھیجے ہوئے، ٹھیک۔ یہ وہ 4 کلمات ہیں جن کے معنی اور مفاہیم پہلے بھی بتائے جا چکے، گویا یہ مانوس الفاظ ہیں۔ دوسرے کالم میں نئے الفاظ، نئے الفاظ اور ان کے معنی ہیں۔ نئے الفاظ میں پہلا لفظ ہے آمنو۔ کیا ہے؟ آمنو، ہاں، وہ سب ایمان لائے۔ فعل ماضی کا تیسرا صیغہ جمع غائب کا، آمنو، آمنا، آمنا، آمنو، وہ سب ایمان لائے۔ بے، ساتھ، ذریعے، سبب، یہ حرف با ہے، کس معنی کے لیے آتا ہے؟ اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر 3 معنی، ٹھیک ہے، ایک ہی معنی ساتھ، ذریعہ اور سبب کے ہیں۔ استغفرو، یہ بھی تیسرا صیغہ ہے، استغفر، 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 استغفرو، یہ تو باب استغفار، یہ کیا ہے؟ استغفر، استغفرو، کیا ہے؟ امر حاضر کا دوسرا صیغہ جمع کا۔ استغفرو، تم سب مغفرت چاہو، تم سب معافی مانگو۔ استغفر، تم مغفرت کرو، تم معافی مانگو۔ استغفرو، تم سب۔ امر کا مذکر، حاضر کا تیسرا، دوسرا، اس میں 2 ہی ہوتے ہیں نا، امر حاضر میں 3 ہوتے ہیں، ادھر 3 ہوتے ہیں، واحد ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے، تثنیہ تھوڑی ہوتا ہے امر حاضر ادھر۔ اچھا، کل تحقیق کر کے آنا تو ٹھیک ہے، کل نہ کل آنا، چلے۔ اہدے، اہدے، یہ بھی فعل امر ہے، تو ہدایت کر، اہدے، تو ہدایت کر۔ توبو، تم سب توبہ کرو، یہ بھی کیا ہے؟
امر کا ہے. جی. توبو تم سب توبہ کرو، پلٹو، واپس آؤ. سبح یا سبح، سبح نہیں ہے، کیا ہے؟ سبح فعل امر ہے. تم تسبیح کرو، پاک جانو. سبح تم تسبیح کرو. الا حرف جر ہے، پر اوپر کے معنی میں آتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ یا کے نہ اس کے اوپر فا، حرف فا ہے. جی. پھر تو، پس، لہذا، اس معنی کے لیے آتا ہے نا، تفریح کے لیے. کہ ایاک، تم کو، تجھے، تیری، اپنے، یہ اس طریقے کا معنی دیتا ہے. ٹھیک. نہ، ہم کو، ہمیں، ہم سب. ٹھیک. نستعین، نستعین ہم سب مدد چاہتے ہیں. ٹھیک. نعبدو فعل مضارع کا 14واں صیغہ. نعبدو ہم سب عبادت کرتے. ہاں. ہدا یعنی ہدایت. ٹھیک. اب آئیے توجہ. یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ اس طرح ہوگا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو جہاں کہیں بھی آئے تو اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اے وہ لوگ جو ایمان لائے. البتہ محاورتاً اس جملے کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے، اے ایمان لانے والوں. محاورتاً عام بول چال میں سمجھ رہے ہیں. اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا اے ایمان لانے والوں. ٹھیک. اب بتا دیا. اب یہاں مشق اور سوالات ہیں. مشق نمبر 1. ٹھیک ہے. الفاظ دیے ہوئے ہیں ایک طرف، دوسری طرف اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی صحیح ہے الف بے کر کے. الف بے میں سے کوئی ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے. جس لفظ کا جو صحیح معنی ہے اس پر نشان، اگر الف والا صحیح ہے تو الف پہ نشان لگانا ہے، بے صحیح ہے تو بے والے پہ نشان لگانا ہے. ٹھیک. پہلا لفظ کون سا ہے؟ شمس. شمس سورج، ستارہ، الف صحیح ہے، سورج. ہدا وہ ہدایت کرتا ہے، ہدایت کون سا ہے؟ ہاں، بے. آمنو وہ سب ایمان لائے، وہ سب ایمان لائیں گے. وہ سب ایمان لائے. ہاں، وہ سب ایمان لائے. سبح تم تسبیح کرو، تم تعریف کرو، تم تسبیح کرو. نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، میں عبادت کرتا ہوں، ہم سب عبادت کرتے ہیں. اب معنی پہلے دیا ہوا ہے، معنی دیا ہوا ہے، پھر اس معنی کے لیے عربی کے 2 الفاظ دیے گئے ہیں، 2 کالم میں، الف اور بے میں. ٹھیک ہے. معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے، یا ادھر جو 2 کلمے دیے گئے ہیں ان 2 کلموں میں سے یہ کس کا معنی ہے جو دیا گیا ہے، اس پر نشان لگانا ہے. الف والے کلمے کا معنی ہے یا بے والے کے لیے. جیسے ہم سب مدد چاہتے ہیں، نعبدو نستعین. اس کا تم کو، ہم ایاکم، کا ایاک، ہاں، کا ایاک مفرد ہے.
پر اوپر، علا الا اللہ یہ عین والا علا، بھیجے ہوئے، رسول مرسلین، مرسلین مرسلین رسول بھیجا ہوا مفرد ہے، مرسلین جمع ہے۔ ہاں تو پس پھر، تو پھر پس، فا من، فا فا صحیح ہے۔ چلو مشق نمبر 2، عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے۔ اب آیتوں کو جملات کی شکل میں دیا گیا ہے اور نیچے اس کے 2 ترجمے لکھے گئے ہیں، جن میں سے ایک ترجمہ آیت یا جو بھی جملہ ہے اس کے مطابق ہے اور ایک اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو آیت کے مطابق کون سا ترجمہ ہے اس پر آپ کو نشان لگانا ہے صحیح کا۔ الف والا صحیح ہے۔ ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہم سب، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ الف، صرف جی صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہم سب، یا ہم سب صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ توبو الی اللہ جمیعا، ان سب نے خدا کی ساری توبہ کی، تم سب پلٹو خدا کی طرف، سب کے سب، تم سب پلٹو نبی بے جی کیا ہے، بے توبو تم سب پلٹو الی اللہ، اللہ کی طرف، جمیعاً سب کے سب، یہ صحیح ہے جی، کیونکہ اس میں تو جناب وہ غائب کا ہے جناب، توبو تو یہ عام ہے۔ فسبح بحمد ربک، پس اس نے تسبیح کی اللہ کی حمد کے ساتھ، پس تم تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی، بے والا ہاں بے والا کرو، ہاں بے، کیونکہ امر ہے، فسبح بس تم تسبیح کرو، بحمد تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی، اس میں غائب کی بات ہے، میں کہا واستغفر اللہ، اور تم سب مغفرت چاہو اللہ سے، اور انہوں نے مغفرت چاہی اللہ سے، الف صحیح ہے جی کیونکہ استغفروا فعل امر ہے، تم سب مغفرت چاہو، تم سب توبہ کرو۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، اس کو ہدایت کی اللہ نے، ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، خدا بمعنی ہدایت ہے نا، کہ ہدایت کرنا ہے، فعل نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، ذالک یہ ہدن ہدایت ہے، ھدی اللہ اللہ کی، جی اس کو ہدایت کی اللہ نے، یہ نہیں ہے صحیح ہدا اللہ آئے گا اس کی ہدایت کی، یا اللہ یہدی، اس طریقے کا جملہ ہوتا تو دوسرا معنی صحیح ہوتا ہے۔ چلے مشق نمبر 3، گزشتہ پڑھے ہوئے معنی کو ذہن نشین کر کے اب آپ مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجئے۔ اوپر جو الفاظ کے معانی بیان کیے گئے ہیں انہیں آپ پہلے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے، انہیں ذہن نشین کر لیجئے، اور پھر نیچے ہم عبارت دے رہے ہیں ان کا ترجمہ کیجئے۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تو عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم سب، تحت لفظی تیری ہی عبادت یا تیری عبادت کرتے ہیں ہم سب۔ اہدنا، اہدنا ہدایت فرما، رہنمائی کر ہماری، اہدنا رہنمائی کر ہماری یا ہدایت کر ہم سب کی، ٹھیک۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک۔
اس کا معنی بھی وہی ہوگا جو اوپر والے کی یا ایھا الذین آمنو، اور ایو یہ دونوں ایک ہی معنی میں. ٹھیک، آپ چاہے محاورے والا ترجمہ کریں یا تحت اللفظی والا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے یا اے ایمان لانے والوں، توبو الی اللہ، تم سب توبہ کرو اللہ کی جانب، اللہ کی طرف، یا تم سب پلٹو اللہ کی طرف. ٹھیک. فسبح بحمد ربک، پس تم تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی. فسبح، پس تم تسبیح کرو، بحمد، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، رب کا، اپنے پروردگار کی. ٹھیک. ذالک ھدی اللہ، اور یہ ہدایت ہے اللہ کی، اور یہ ہدایت ہے اللہ کی. یہ ہدایت اللہ کی، اور تو اس میں واو ہے نہیں. یہ ہدایت ہے اللہ کی. یہدی بہی من یشاء، یہدی بہی من یشاء، وہ ہدایت کرتا ہے اس کی جانب جسے چاہتا ہے. یہدی، وہ ہدایت کرتا ہے، بہی یعنی اس کی جانب، وہ اس کی طرف ہدایت کرتا ہے. بہی یہ الصراط ہوگا، کوئی اس سے پہلے آیا ہوگا، ہے نا، صراط مستقیم. ہاں، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. میں ایسی کہہ رہا ہوں، بہی یعنی اس کی طرف، وہ اس کی جانب، اس کی طرف ہدایت کرتا ہے. من یشاء، جس کی چاہتا ہے. من یعنی جو، جس، یشاء یعنی چاہتا ہے. من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، اس کے بندوں میں سے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اس کے بندوں میں سے. فللہ الحمد، بس اللہ کے لیے ہے تمام تعریف. ٹھیک. واستغفر اللہ، اور تم سب استغفار کرو اللہ سے، اور تم سب پلٹو اللہ، نہ توبو کا مطلب ہے مغفرت چاہو اللہ سے. ٹھیک. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. ٹھیک. اب یہاں یہ آیتیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک. ان آیتوں کا ذیل میں ترجمہ دیا گیا ہے، منتہا ترجمہ ناقص ہے، ترجمہ مکمل نہیں ہے. جو ناقص ترجمہ ہے اسی کو آیت کے مطابق آپ کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک. پہلی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہدایت فرما، رہنمائی کر، ہم کو ہدایت دے، ہم کو کیا ہے، سیدھے راستے کی جانب. ہدایت دے ہم کو جانب سیدھے راستے کی. کیسے کریں گے؟ جناب یہ تو جناب امر ہے، ہدایت کر. ہاں، ہماری، ہم کو ہدایت دے. ہدایت ترجمہ ہو گیا ہم کو، نام ترجمہ صراط میں راستہ مستقیم، سیدھا، سیدھے راستے کی. ہماری یا ہدایت فرما، ہدایت دے ہم کو، رہنمائی دے ہم کو سیدھے راستے کی. فسبح بحمد ربک واستغفر،
پس تسبیح کرو تعریف، کیا رہے گا یہاں؟ تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور استغفار کرو، مغفرت چاہو سے۔ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور سلام ہو پیغمبروں کے اوپر، مرسلین یعنی پیغمبروں بھیجے ہوئے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے، رب العالمین کا، ہاں پالنے والا ہے یا رب کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہے؟ پالنے والا۔ ٹھیک۔ نمبر 4، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وسبح اور تسبیح کرو، اور تم تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے سورج کے، اور ڈوبنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے تسبیح۔ جی، اب یہ آپ سے مشق نمبر 5 میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اس سبق کے شروع میں جو آیتیں دی گئی ہیں قرآن مجید کی، ان کے ترجمے کی باری ہے۔ آپ ہر عبارت کو، ہر آیت کو ایک بار غور سے پڑھیے اور پھر لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کس قدر نئے کلمات سے آشنا ہوئے، آپ کے اندر ترجمہ کرنے کی کتنی صلاحیت پیدا ہوئی اس درس کے مطابق۔